بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیزم آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی بکری کا ذکر کریں گے جو دودھ بھی دیتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شہد بھی دیتی تھی۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کتنے عظیم لوگ زمین پہ چلا کرتے تھے، کتنے باکمال لوگ زمین پہ چلا کرتے تھے کہ وہ ہر وقت اللہ کے نیک بندوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں بھی اہل باطن کا سراغ پاتے ان کی تلاش میں نکل پڑتے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک بڑی نیک ولیہ خاتون رہتی ہیں جن سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ دور دراز سے لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کا نام فضہ ہے۔ حضرت شیخ کا طرز عمل یہ تھا کہ کبھی کسی عورت کی زیارت کو نہیں جاتے تھے، مگر ان ولیہ کی شہرت اتنی سنی تھی کہ سفر کے لیے آمادہ ہو گئے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان ولیہ کے پاس ایک ایسی بکری ہے جس کے تھن سے دودھ بھی نکلتا ہے اور شہد بھی نکلتا ہے۔ شیخ نے ایک نیا پیالہ خریدا اور ولیہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ سلام کرنے کے بعد گزارش کی کہ میں آپ کی بکری کے دودھ اور شہد سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں، تو ولیہ خاتون نے ان کے سامنے بکری کو حاضر کر دیا۔ جب آپ نے اس بکری کو دوہا تو واقعی دودھ اور شہد نکلا۔ آپ نے پوچھا، یہ بکری آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ اس کا واقعہ ہی سنا دیں۔ تو ان ولیہ خاتون نے بیان کیا کہ ہم تو نادار اور غریب لوگ تھے، ہمارے پاس تو صرف ایک بکری ہی تھی، لیکن میرے شوہر وہ نیک انسان تھے۔ تو جب عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ آؤ آج ہم اس بکری کو رب کی راہ میں قربان کر دیں۔ میں نے کہا، دیکھیے ہم لوگ تو خود بڑے غریب ہیں اور قربانی تو ہم پہ فرض ہی نہیں، اگر ہم لوگ قربانی نہ بھی کریں تو ہمیں تو کوئی مواخذہ نہیں، اور رب تعالیٰ تو ہمارے حال سے پہلے ہی واقف ہے، اور ہم لوگ تو اس بکری کے زیادہ محتاج ہیں۔ میرے خاوند نے میری بات کو مان لیا اور قربانی نہیں کی۔ اس کے بعد اسی دن ہمارے گھر میں ایک مہمان آ گیا، تو میں نے خاوند کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو مہمان کی خاطرداری کا حکم فرمایا ہے، اس لیے اب وقت آ چکا ہے کہ اب ہم اس بکری کو ذبح کر دیں۔ تو میرے بچے روئیں نہ، اس نیت سے میں نے اپنے بچوں کو ذبح کے منظر سے بچانے کے لیے اپنے گھر میں لے گئی، اور خاوند دیوار کے باہر بکری ذبح کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بکری دیوار پر کودی اور ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید بکری بے قابو ہو گئی ہے، اور میں بھاگ کے دیوار پہ چڑھ گئی، اور میں نے دیوار کے پیچھے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ تو بکری کی کھال اتار رہے تھے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے دوسری بکری کا حال بتایا۔ انہوں نے کہا، کیا عجب کہ اللہ نے ہمیں اس سے اچھی بکری عنایت فرمائی ہو، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ وہ بکری تو دودھ دیتی تھی، لیکن یہ بکری دودھ کے ساتھ ساتھ شہد بھی دیتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں مہمان کی ضیافت کا یہ اجر عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان ولیہ خاتون نے وہاں اپنے اہل عقیدت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے فرزندو، یہ ہماری بکری تمہارے دلوں میں چرتی ہے، تمہارے قلوب میں چرتی ہے۔ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں گے تو اس کا دودھ بھی عمدہ ہوگا، اور اگر تمہارے قلوب میں تغیر ہوگا تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جائے گا، اس لیے اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، وہ جے کوئی اے رمز پہچانے ہو۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ مہمان کی مہمان نوازی کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، اس پہ لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بکریاں پالنا سنت ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، بکریاں پالنا سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی بکریاں حاضر رہتی تھیں، بلکہ مخصوص دودھ پلانے والی بکریاں بھی تھیں، اور ایک روایت میں ہے
کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یعنی گھر میں بکری رکھنا اتنا زیادہ مفید ہے۔ اب گھر سے مراد بیڈ روم یعنی سونے کا کمرہ تو ہو نہیں سکتا، اس سے مراد گھر کی وہ مناسب جگہ ہے جہاں بکری رکھی جا سکتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صوفیزم آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔